کلپ نمبر 917۔ اس کلپ میں قرآن پاک کی سورہ مومنون کی آیت نمبر 47 سے 50 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ۔ ترجمہ: تو کہنے لگے کہ ہم اپنے جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں، حالانکہ ان کی قوم ہماری اطاعت گزار ہے، تو انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا تو ہلاک کیے جانے والوں میں سے ہو گئے۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی تاکہ بنی اسرائیل ہدایت پا جائیں۔ فقالوا، تو کہنے لگے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام نے انہیں ایمان کی دعوت دی تو کہنے لگے، کیا ہم اپنے جیسے دو آدمیوں یعنی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام پر ایمان لے آئیں، حالانکہ ان کی قوم بنی اسرائیل ہمارے زیر فرمان ہے؟ تو یہ کیسے گوارا ہو کہ اسی قوم کے دو آدمیوں پر ایمان لا کر ان کے اطاعت گزار بن جائیں؟ یہ لوگ اپنی تکذیب پر قائم رہے یہاں تک کہ دریا میں غرق ہو کر ہلاک کیے جانے والوں میں سے ہو گئے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی۔ ارشاد فرمایا کہ ہم نے فرعون اور اس کی قوم کی ہلاکت کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی توریت شریف عطا فرمائی تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل اس کے احکامات پر عمل کر کے سیدھے راستے کی ہدایت پا جائیں۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ۔ ترجمہ: اور ہم نے مریم اور اس کے بیٹے کو نشانی بنا دیا اور انہیں ایک بلند رہائش کے قابل اور آنکھوں کے سامنے بہتے پانی والی سرزمین میں ٹھکانہ دیا۔ وجعلنا، اور ہم نے بنا دیا۔ ارشاد فرمایا کہ ہم نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی قدرت کی نشانی بنا دیا۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا نشانی ہونا اس طور پر ہے کہ انہیں کسی مرد نے نہ چھوا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کے پیٹ میں حمل پیدا فرما دیا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نشانی ہونا اس طور پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بغیر باپ کے پیدا فرمایا، جھولے میں انہیں کلام کرنے کی طاقت دی اور ان کے دستے اقدس سے پیدائشی اندھوں اور کوڑ کے مریضوں کو شفا دی اور مردوں کو زندہ فرمایا۔ مزید ارشاد فرمایا کہ ہم نے انہیں ایک بلند ہموار کشادہ اور پھلوں والی جگہ دی جو ان چیزوں کی وجہ سے رہائش کے قابل نہ تھی، نیز وہاں آنکھوں کے سامنے پانی بہ رہا تھا جو خوبصورتی کی علامت بھی ہے اور قابل رہائش ہونے کی بھی۔ ایک قول کے مطابق اس سرزمین سے مراد بیت المقدس ہے اور بعض مفسرین کے نزدیک اس سے دمشق یا فلسطین کی سرزمین مراد ہے۔ اس بارے میں اور بھی کئی قول ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔